ایگریکلچر ریولوشن آئی, انڈسٹریل ریولوشن آئی, ڈیجیٹل ریولوشن آئی, کوانٹم ریولوشن آ گئی, پہیہ اپنی جگہ پر موجود ہے. آپ کی تمام مشینری میں آج بھی پہیہ ریلیونٹ ہے. یہی کیس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے. دیکھیں ٹیکنالوجی کا اثر تو ڈیفینیٹلی اس کا ہوگا. Well, these are very serious facts which you are talking. اب اس میں مذہبی, میرا نہیں خیال کہ مذہبی کوئی تعلق ہے سچ نکلے گا. یہ ساری جیو پولیٹیکل گیم ہے. تو مسلمان کیا کرے, وے فارورڈ کیا. اب جب یہ واقعہ ہوا ہے نا, تو آپ نے نا نیڈ پرائس جو وائٹ ہاؤس کا اسپوک پرسن ہے, اس کا بیان جو ہے نا وہ چلائیں ذرا چلا سکتے. This was, as I understand it, a private individual, a provocateur. جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس نے مختلف شعبہ جات کو جو ہے وہ تو کسی نہ کسی سینس میں تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں افیکٹ کیا ہے, لیکن اس سے جو ہماری جو مقدس کتابیں ہیں وہ اثر انداز جو ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ پوٹن نے کہہ دیا ہے جو رشین پریزیڈنٹ ہے. Это святыня и для всех других. جن کا اب تک سائنس جواب نہیں دے پائی, ان کا جواب دینے کی ضرورت ہے. ان کو قرآن میں سے تلاش کر کے آپ اگر پیش کریں گے, مثال کے طور پہ جیسے اگر فلکیات کے اندر اگر کسی سوال کا جواب ابھی تک سائنس نہیں دے پائی, جیسے بلیک ہولس کو, اگر آپ اس کو قرآن میں سے بیان کر پائیں, اس کا حل تلاش کر پائیں. سورہ کہف میں غالباً اس کا ذکر ہے. بالکل ذوالقرنین کے واقعے میں اس کا اشارہ آتا ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو ٹوڈے ٹاک. اور آج کے جو ہمارے ساتھ مہمان دو موجود ہیں ان میں ایک سید عمران علی جو کہ سٹی پلانر اور ریسرچر ہے. دوسرے مہمان ہمارے حسنین صاحب ہیں جو کہ ایسوسی ایٹ سول انجینئر بھی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ عربک قرآنک کی جو اسٹوڈنٹ ہیں ان میں بھی جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور اس پہ ایک آج کل کے جو حالات ہیں ان پہ بھی گہری نگاہ جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. اور سب سے پہلے ہم جو سوال سے آغاز کریں گے اس میں سب سے جو پہلا کوشچن ہے وہ میرا سید عمران علی صاحب سے ہوگا کہ آج کل جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے, اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ دنیا کو گلوبلی اور ہر قسم کے لحاظ سے بہت زیادہ چینج کرتے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیا ہونے جا رہا ہے پریسائسلی کہ جو اتنی زیادہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بعد جو ہے وہ چینجنگز آ رہی ہیں؟ جہاں تک تو فیئر کا تعلق ہے نا, جو خوف ہے انسانوں میں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بھی ہماری امپلائمنٹ چھین لے گی یا ہماری لائف کے اندر ایسے چینجز آ جائیں گے کہ ہم اس میں سسٹین نہیں کر پائیں گے. تو بیسیکلی یہ خوف, دس از دا فیئر آف دا اننون. ہیومن سائیکالوجی ایٹ ورک ہے. انسانی نفسیات ہمیشہ سے انسان تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری اس چیز سے ڈرتا رہا ہے جس کے بارے میں وہ سرٹن نہیں ہوتا یا اس کی فیوچر امپلیکیشنس کو نا جانتا نہیں ہے کہ ان فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے. تو دیٹ از آؤٹ آف اگنورینس اینڈ آؤٹ آف ہیومن نیچر کہ وہ اس سے ڈرے. اب دیکھنا یہ کیا واقعی ڈرنے کی ضرورت ہے, تو ایز سچ اتنی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جن چیزوں کو افیکٹ کرے گی نو ڈاؤٹ وہ گلوبل امپیکٹ کریٹ کریں گی چیزیں. تو یہاں پہ اس کے اسکیل اور اس کے پوٹینشیل کو انڈرمائن ہم نہیں کریں گے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو پوٹینشیل ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل اگر آپ لے لیں کہ انسان نے آج سے 5,500 سال پہلے میسوپوٹیمین سویلائزیشن میں پہیہ ایجاد کیا تھا, جو کہ آج تک ریلیونٹ ہے. آج اس دوران اگر ہم حضرت عیسیٰ کے بھی 2000 سال ڈالیں ان کے آنے کے بعد, تو 7000 ایئرز جو ہیں وہ اس کی ریلیونس کے موجود ہیں. ایگریکلچر ریولوشن آئی, انڈسٹریل ریولوشن آئی, ڈیجیٹل ریولوشن آئی, کوانٹم ریولوشن آ گئی, پہیہ اپنی جگہ پر موجود ہے. آپ کی تمام مشینری میں آج بھی پہیہ ریلیونٹ ہے. یہی کیس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے کہ یہ ریلیونس اس کی ختم نہیں ہوگی, بٹ یہ فیسیلیٹیشن کی حد تک رہے گا معاملہ. اب جو افیکٹ آئے گا وہ دیکھ لیں کہ کیا ہے, کیا ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے. آپ خود اندازہ کر لیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا چینجز آئیں گے. جو آپ کی جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ آٹومیشن کی طرف جائے گی, فلی آٹومیٹڈ ہو جائے گی. جو کنویئر بیلٹ کے اوپر جتنی بھی ہماری سپلائی چین ہے اس کے اوپر جہاں پر بھی مین پاور انوالوڈ ہے وہ آٹومیشن میں چلی جائے گی, کام بارڈس کریں گے. دوسرے نمبر پہ سیلف ڈرائیونگ کارز آ جائیں گی. ٹرانسپورٹیشن کے اندر میجر بریک تھرو آئے گا, اور یہ ڈرائیورز کی ضرورت یا باقی جتنی لاجسٹک سپلائی کے اندر پوری ایک پروفیشن ہے وہ ڈسٹرب ہوگا ڈیفینیٹلی, لیکن وہ امپرووائز کرے گی چیزیں. اسی طرح سے اگر آپ ہیلتھ کیئر کو دیکھیں تو ہیلتھ کیئر میں جتنی بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہے ڈیزیزز کی وہ بگ ڈیٹا انالیسس کے پوٹینشیل کے تھرو اے آئی جو ہے وہ بہتر انداز سے کر پائے گی کسی جنرل فزیشین کے مقابلے پہ.
پلس جو لیپروسکوپک سرجریز ہیں وہ تو آلریڈی بارڈس کر رہے ہیں، اس کو مزید امپروو کریں گے تو سرجری کی فیلڈ کے اندر بھی بارڈس انوالو ہو جائیں گے، اے آئی بیسڈ ڈیسیژنز ہو جائیں گے۔ اب اگر ہم دیکھ لیں اس کے علاوہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں یا اکیڈیمیا میں دیکھ لیں تو جو کانٹینٹ رائٹرز ہیں یہ فارغ ہو گئے، آلموسٹ ہو چکے ہیں فارغ، کیونکہ جو بھی کانٹینٹ لکھا جا رہا ہے اے آئی، چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی کے جو رائٹنگ جنریٹو ماڈلز ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کسی بھی ایک نارمل کانٹینٹ رائٹر سے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آر وی ریڈی ٹو فلوٹ اوور دیٹ ٹائپ کہ اے آئی آئی ہے تو کیا ہم اس کو اپنے بینیفٹ میں یوز کر سکتے ہیں یا ہم اس کو اپنے کمپٹیشن میں لے رہے ہیں۔ تو جو لوگ اس وقت مشین لرننگ کو سیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ آف تھنگس کو سیکھ رہے ہیں، جو اے آئی کے الگوریدمس کس طرح کام کرتے ہیں اس کو سیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ کرٹیکل تھنکنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں یہ تو سروائیو بھی کریں گے اور یہ فلورش بھی کریں گے۔ باقی جو ریپیٹیٹیو جابس کے اندر اپنی اسکل کو پالش کر رہے تھے وہ لوگ فارغ ہونے والے ہیں۔ تو ایٹ لارج ہیومینٹی جو ہے اس کے لیے تو یہ ایک فیسیلیٹیشن ٹول ہی رہے گا۔ Well, these are very serious effects. So, آپ سنین ایک بات مجھے بتائیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد جو ہماری مقدس کتابیں ہیں ان کی پبلیکیشنز پر بھی کوئی ہمارے اثرات کو مرتب ایسے ایسچ ہوں گے، یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ہماری قرآنی جو کتابیں ہیں ان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی اس چیز کا اثر تو پڑے گا، لیکن کیا قرآن پاک کو اس سے کوئی اثر ہوگا؟ قرآن پاک کے اوپر تو نہیں، قرآن پاک کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس سے علم حاصل کرنے کے اندر جو ہے وہ جدت ضرور آئے گی، اور وہ انشاءاللہ وقت بتائے گا کہ اس سے کس قسم کے اثرات مرتب ہوں گے، لیکن مسلمانوں کو اس سے جو ہے کوئی خاص قرآن پاک کو بالخصوص کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آج کل کی نوجوان نسل ہے ہماری جو کہ دیکھتی ہے کہ اکثر جو ہے ڈفرینٹ ملکوں میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے مختلف قسم کا جو ہے وہ انتشار پھیلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے، جیسا کہ ریسنٹلی سویڈن کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، تو اس پہ آج کل کا جو نوجوان ہے اس کا کیا رسپانس ہونا چاہیے، یا آج کا نوجوان جو ہے وہ کون سا پلان آف ایکشن ایسا ہے جو کہ ہم سب جو ہے وہ فالو کر سکتے ہیں؟ پلان آف ایکشن، یہ آپ نے کام کی بات کی ہے۔ ہم لوگ نارملی کرتے ہی ہیں کہ ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں، تو کوئی لائن آف ایکشن، کوئی پلان آف ایکشن ہوتا نہیں ہے سچ مسلمان کے پاس نا، کہ وہ کوئی افیکٹو انداز میں اس کی ایفیکیسی جو ہے ہمارے پروٹیسٹ کی وہ کوئی خاص سمجھ میں نہیں آتی کہ ایفیکیسی کیا ہے اس کو۔ تو میرا خیال ہے کہ جو آج کا جو کنٹمپریری ماڈرن یوتھ ہے نا اس کو سب سے پہلے تو بگر پکچر کو جو ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایکچولی بھی گیم ہے کیا۔ یہ اس طرح تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ اٹھتا ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف صرف نفرت کی بنیاد کے اوپر ایک کام کر دیتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے وہ پروٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ جیو پولیٹیکل سینیریو کو دیکھیں گے نا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو سویڈن ہے وہ نیٹو میں شامل ہونے جا رہا تھا اور ترکی کی کنسنٹ کے ساتھ اس نے شامل ہونا تھا۔ ترکی اسلامی ملک ہے اور امریکہ اس چیز کا حامی تھا کہ جو سویڈن ہے وہ نیٹو میں شامل ہو جائے، اور روس کو اس سے تکلیف ہے۔ اب جب یہ واقعہ ہوا ہے نا تو آپ نے نا نیڈ پرائس جو وائٹ ہاؤس کا اسپوک پرسن ہے اس کا بیان جو ہے نا وہ چلائیں، ذرا ادھر چلا سکتے ہیں۔ There is freedom of association, there's freedom of expression within that freedom that gives people the right to undertake actions that may be disrespectful, they may be repugnant, that may be disgusting. This was, as I understand it, a private individual, a provocateur, someone who may have deliberately sought to put distance between two close partners of ours, Turkey and Sweden, who may have deliberately sought to have an impact on the ongoing discussion regarding the accession of Sweden and Finland to NATO. اس نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ جو واقعہ کرنے والے ہیں یہ اس کے پیچھے کچھ شر پسند عناصر ہیں جو کہ امریکہ کی اور سویڈن کی جو مشترکہ ایک مفاد ہے اس کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ نیٹو میں شمولیت کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں۔ نیٹو کے اندر اس کی جو اس کو ایبزارب کرنا تھا اس معاملے میں اب ترکی کے ساتھ کیونکہ اس کی رفٹ آ گئی، ترکی کا بڑا سخت بیان آ گیا سویڈن کے بارے میں، تو یہ سارا بیسیکلی جیو پولیٹیکل سینیریو ہے، اس گیم کو سمجھیں۔
دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پوٹن نے کیا کیا ہے، جو رشین پریزیڈنٹ ہے. Это святыня для мусульман, и мусульманская святыня. И для всех других тоже должна и является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе. Не уважают религиозные чувства людей. И еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление. И по Конституции, и по 282 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. اس نے قرآن مجید کو ہولڈ کر کے تو اس نے کہا ہے کہ باقی ملکوں میں تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں نہیں ہوتا، اور یہ بائی لا یہ پنیشیبل آفینس ہے ہمارے ملک میں، تو جلدی پہ تیل چھڑکنے والا کام کیا. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں بیسیکلی اس میں سے یوتھ کے لیے میسیج یہ ہے کہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل کارڈ ہے جس کو یوز کرتے ہیں، اور یہ پولیٹیکل کارڈ اس لیے یوز ہوتا ہے کہ ویسٹ میں اسلاموفوبیا کی جب گراؤنڈ کریٹ کی گئی تو لوگوں کے اندر نا ایک خوف پایا جاتا ہے، فیئر ہے، اور ایک انسرٹنٹی ہے کہ اگر اسلام یا مسلمان ڈومینیٹ کر کے تو شاید ہمارے گھر محفوظ نہیں ہوں گے یا ہمارے کاروبار محفوظ نہیں ہوں گے، اور ہمارے ساتھ بڑا نا ایک وہ باربیرک سا بڑا ایک وہ وائرل سا امیج کریٹ کیا ہوا ہے کہ جی مسلمان جو ہے نا وہ خطرے کی گھنٹی ہیں. اب اگر یہ چیز موجود ہے تو اس کو اپرچونسٹ آتا ہے، وہ اس کارڈ کو یوز کرتا ہے اور اپنے بینیفٹس لے جاتا ہے. اب اس میں مذہبی میرا نہیں خیال کہ مذہبی کوئی تعلق ایسا سچ نکلے گا، یہ ساری جیو پولیٹیکل گیم ہے. تو مسلمان کیا کرے، وے فارورڈ کیا ہے؟ ویسے تو علماء بتائیں گے یا اسٹوڈنٹس بتائیں گے دین کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا جیو پولیٹیکل سینیریو کو سمجھتے ہوئے اس گراؤنڈ کو ایڈریس کرنا چاہیے اسلاموفوبیا کی، اور اسلاموفوبیا کے اوپر ریسرچ کر کے اس کے لاجیکل آنسرز کے ساتھ ہمیں اپروچ کرنا چاہیے ڈائریکٹلی ویسٹ کے کامن مین کو، اور اس کے وہ جو فیئرز ہیں اس کو اگر ہم دور کر دیں تو وہ گراؤنڈ ہی قائم نہیں رہے گی. بیسیکلی وہ ووٹ ہی موجود نہیں رہے گا اسلاموفوبیا کا، کہ جس کارڈ کو وہ پلے کرتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح کے واقعات کرتے ہیں، اپنا بینیفٹ لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یوتھ کو بجائے بے ہنگم پروٹیسٹ کرنے کے نا اسلاموفوبیا پر ریسرچ کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر اس کی اشاعت کے اوپر اس کی پبلیکیشن اس کے اوپر کنونسنگ آرگومنٹس کے ساتھ ویسٹ میں کامن مین کو جو ہے نا وہ ٹارگیٹ کرنا چاہیے. میرا تو یہ خیال ہے. علماء سے پوچھیں گے کیا مسلمان نوجوانوں کو میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ اپنی جو بنیاد ہے جو کہ قرآن پاک ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کو صحیح طرح پڑھنا سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو اس وقت دنیا کے جو ایسے مسائل جن کا اب تک سائنس جواب نہیں دے پائی ان کا جواب دینے کی ضرورت ہے. ان کو قرآن میں سے تلاش کر کے آپ اگر پیش کریں گے تو ایگزامپل لائک اس کو اگر ایلیبریٹ کریں آپ تو کیا مسائل؟ مثال کے طور پہ جیسے اگر فلکیات کے اندر اگر کسی سوال کا جواب ابھی تک سائنس نہیں دے پائی، جیسے بلیک ہولز کو، اگر آپ اس کو قرآن میں سے بیان کر پائیں، اس کا حل تلاش کر پائیں. سورہ کہف میں غالباً اس کا ذکر ہے، بالکل حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں اس کا اشارہ آتا ہے. اور یہاں آپ اگر اس کو جیولوجی کے حوالے سے اگر کوئی اس کا جواب کوئی سوال کا جواب قرآن میں سے ڈھونڈ پائیں تو یہ چیزیں ان کو پھر قرآن کی طرف متوجہ کریں گے. وہ قرآن کو بجائے ایک ایسے جنگی کتاب کی اس کو ایک ایسا ایک نئی نظر سے دیکھیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے. ہم تمام حضرات جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس نے مختلف شعبہ جات کو جو ہے وہ تو کسی نہ کسی سینس میں تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں افیکٹ کیا ہے، لیکن اس سے جو ہماری جو مقدس کتابیں ہیں وہ اثر انداز جو ہے وہ ایسا نہیں ہوں گی، اور وہ ویسا کہ ویسا ہی ہمارا جو ہے نظام انشاءاللہ چلتا رہے گا. اور دوسرا جو مین ٹاپک جو کہ سویڈن میں انسیڈنٹ وغیرہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو کہ ہماری مسلمان جو کہ پلان آف ایکشن کر سکتے ہیں وہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ ہم اسلاموفوبیا پہ جو ہے وہ کام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھائی نے یہاں پر بیٹھے ہوئے بات کی ہے کہ ہم ایز اے پرسن ایز اے مسلمان جو ہے وہ گلوبل پرابلمس کا حل تلاش کریں قرآن پاک میں سے. سید شعیب حسن فرام ٹوڈے ٹاک سائننگ آف.